أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات پڑھیں تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برکت کے لیے اس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان کے لیے جن کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من القادمين بفقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام شکر خدائے حسین آج پھر زندگی مل گئی برائے ذکر امام حسین رات کو سو تو گئے تھے اٹھایا خدا نے ایک ہماری نیند ہے ہم سوتے ہیں اٹھاتا خدا ہے اللہ اکبر ایک نیند اس کی تھی سلایا محمد نے اٹھایا پروردگار نے اور سلایا تو نفس محمد بنا کر اٹھایا تو نفس اللہ بنا کر صدقہ اس کا رات آرام ملا پھر حیات کا انعام ملا فرش عزا پر توفیق مدام ملا آج بھی ملا اور انشاءاللہ کل بھی ملا زمانے کے ساتھ ملا جتنا بھی اپنی قسمت پہ ناز کیجئے بہت کم ہے محبت اہل بیت قوت جاذبہ قوت دافعہ اثرات کیا ہیں ثمرات کیا ہیں لفظ محبت پر کل کچھ باتیں آپ کی خدمت میں محبت سے بیان کی تھی ایک قوت جاذبہ ہے ایک قوت دافعہ ہے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جو اس محبت کی بنا پر جذب کریں گی کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ اس محبت کی وجہ سے دور ہو جائیں گی اگر یہ دونوں قوتیں نہ ہوں تو بات مکمل نہیں ہوگی قوت جاذبہ چاہیے اور قوت دافعہ چاہیے محبت اہل بیت کی
آخر پروردگار اہل بیت کی محبت کے ذریعے سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ، اہل بیت کی محبت کے بینیفٹس کس کو ہوں گے؟ اہل بیت کو یا محبت کرنے والوں کو؟ تیسری بات، ساری دنیا کے انسان اہل بیت میں کوئی نقص دکھائیں، اور جب کوئی نقص نہ ملے to پھر تو فطرت کا تقاضا ہے کہ کمال سے محبت کی جائے. یہ تقاضا فطرت ہے کہ کمال سے محبت کی جائے. اور کمال کل الکمال، کمال مطلق کا دیا ہوا کمال اس نے ایسے بنایا آل محمد کو کہ وہ وحدہ لا شریک، ایک خدا نام 99، ایک خدا نام 1000، 99 نام بغدادی قاعدے میں، 1000 نام دعائے جوشن کبیر میں. اب اگر قاعدہ بغداد سے آئے تو مسئلہ اور ہے، القاعدہ بغداد سے. حلوان پڑے محمد والے بات کر رہے ہو. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کتنے؟ پکی بات ہے. جب اللہ ہے کہ نام کتنے ہیں؟ میکسیمم 1000. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. ان ناموں میں سے جس سے چاہو سے پکار لو. ٹھیک ہے، اب کوئی پکارے رحمان کہہ کر، کوئی پکارے رحیم کہہ کر. جب پاک رحمان کیا ہے تو کفار مکہ رحمان نہیں جانتے تھے، جیسے آج کل ہم فضل الرحمان نہیں جانتے. ایسی بے قدری ہوئی ہے کہ دھوبی کا گھر اور گھاٹ دونوں چھن سلوار پڑے محمد والے. کسی کا بڑا شوق تھا نا، اب محرم کے انتظار میں کہ محرم گزرے تو APC بلائیں گے. محرم آتا ہی اس لیے کہ شیطانیت ختم ہو جائے. محرم تو آتا ہی اس لیے. اللہ اکبر. تو بات کفار مکہ کیا رحمان کون ہے؟ اللہ جانتے تھے، رحیم جانتے تھے، رحمان نہیں جانتے تھے. تو پروردگار نے کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے ایک سورہ نازل کیا، اس کا نام رکھا گیا سورہ رحمان. اب عجیب بات ہے، بڑی اتفاقی مسائل ہیں کہ کہیں ساتھ لگاؤ فضل رحمان کے ساتھ، کہیں لگاؤ منیب رحمان کے ساتھ، لیکن رحمان کہیں دکھائی نہیں دیتا. تو نام رکھنے سے کوئی کچھ بن نہیں جاتا. اگر نام رکھنے سے کوئی کچھ بن سکتا ہوتا، یاد رکھیے عراق میں ایک حکومت تھی پچھلے سالوں میں، اس کا نام، حکومت کا نام تھا باس پارٹی کی حکومت. اور باس پارٹی کی حکومت میں جو ڈکٹیٹر تھا اس کا نام تھا صدام حسین. لوگوں نے نام اتنا پسند کیا کہ اپنے بچوں کے نام رکھ کے صدام حسین کے نام پر. صدام کا مطلب ہے صدمہ پہنچانے والا. پھر چلیے وائٹ ہاؤس میں سفید گھر میں کالا آ گیا تھا. سفید گھر میں کالا آ گیا تھا، کالے گھر میں سفید آئے گا. سلوات پڑے لوگ بڑے خوش ہوئے.
کہ جی اپنا ہی ہے کیا، باراک حسین او با ماں، اس کا نام اصل تھا باراک حسین او با ماں، حسین کی برکتوں والا وہ جو ہمارے ساتھ ہے. تو کوئی باراک حسین نام رکھے تو برکتیں نہیں آتی ہیں. جیسے سارے عباسی خلفاؤں کے نام سن لیجیے، کہ ہارون رشید، نہ ادھر رشید نہ ادھر رشید، مامون رشید. اس کو علامہ جوادی مرحوم قبلہ نے ایسے کہہ کر یاد کیا، فرماتے دنیا کا امن لوٹ کر مامون ہو گئے، دنیا کا امن لوٹ کر مامون ہو گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون ہو گئے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا دولت گئی کہاں پر، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون ہو گئے. ان بندگان نے زر کی سیاست تو دیکھی ہے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون ہو گئے. نام اور ہے، کردار اور ہے. سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. مسلمان کو اللہ کے نام سے بڑی محبت ہے، اتنی محبت کہ حلیم کو حلیم نہیں کہتا، یہ خدا کا نام ہے. حلیم خدا کا نام ہے. تو اگر خدا کے نام سے اتنی محبت تو علی بھی خدا کا نام ہے نا. عجیب بات ہے، تم نے ایک غذا کا نام تبدیل کیا نام خدا کے احترام میں. کیسے دلیم کہو حلیم نہ کہو کہ دال پڑی ہوئی ہے. حلیم تو اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو پھر ہوا کیا جب ہم نے کہا علی العظیم، تم نے کہا صدق اللہ العظیم. صلوات پڑھے ہو. سورہ رحمان نازل ہوا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تھوڑی بہت تو آیتیں مجھے یاد ہیں، صحیح پڑھ رہا ہوں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترتیب صحیح ہے غلط؟ ترتیب پلٹ دیتے ہیں. الرحمن خلق الانسان علم القرآن علمہ البیان. اب صحیح ہے؟ کیا مطلب؟ الرحمن اسے کہتے ہیں جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی. الرحمن علم القرآن. اب مجھے ڈھونڈ کے بتائیے کوئی ایسا طالب علم جسے خدا نے قرآن پڑھایا ہو. کوئی ایسا طالب علم ڈھونڈ کے لائیے جس کو خدا نے خود قرآن پڑھایا ہو، تو خدا کے پاس گیا آج تک واپس ہی نہیں آیا. بتائے گا کون؟ صلوات پڑھے. الفاظ آیات ہیں الرحمن علم القرآن. رحمان و ذات، اس نے قرآن سکھایا، اور قرآن سکھانے کے بعد خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا. تو دنیا کے سارے انسان دنیا میں آ کر پڑھے. اگر تاریخ میں کوئی ایسا انسان نہ ہو جو پڑھ کر آیا ہو تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. آیت اپنا مصداق تلاش کر رہی ہے. اگر تمہیں تمہارے گھر میں نہ ملے تو آؤ خدا کے گھر میں دیکھ. اگر تمہیں تمہارے گھر میں نہ ملے، بہت غور کیجیے گا کہ بات گھر کی آئی ہے محبت کی بنیاد پر، تو سرکار خط یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اصحاب کرام تشریف فرما ہو کے ایک صحابی کچھ دنوں کے لیے پیغمبر کی بارگاہ سے آؤٹ رہے، نہیں پہنچ سکے. 2-4 دن کے بعد جب وہ واپس آئے تو آپ نے
دریافت کی خیریت کہ کہاں رہ گئے، 2-4 دن سے آپ آ نہیں رہے نماز میں. تو کہنے لگے جی یا رسول اللہ گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اس میں ہی خوشی میں مصروف تھا. اللہ کے حبیب اپنے اصحاب سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جیسے کوئی باپ اپنی اولاد سے کرتا، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد سے کرتا. باپ کی محبت برحق ہے، بیٹے کا جواب بھی چاہیے نا. باپ کی محبت برحق ہے، بیٹے کا جواب بھی چاہیے. آپ نے شفقت سے فرمایا مبارک ہو ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، تو بتائیے ماشاءاللہ کیسا ہے، اس پہ پڑ گیا ہے، خوبصورت ہے، اچھا ہے، تو تعصب ہو جاتا ہے. اگر خدا ہمارے اور آپ کے گھروں میں نعمت اولاد عطا فرمائے اور بیٹا بڑا خوبصورت ہو، کوئی بیٹے کی ماں سے پوچھے کس پہ پڑھا ہے، بڑا خوبصورت، اپنے ماں پہ گیا ہے. ارے اپنے ماموں پہ گیا ہے، مومنوں کے ماموں پہ نہیں گیا ہے. اپنے ماموں پہ گیا ہے. کیوں؟ خوبصورت ہے. تو انسان کی طبیعت میں شامل ہے کہ کمال سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، کمال سے، جمال سے، جلال سے، تمام صفات حسنہ سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے. ہمارے بھائی پہ گیا بالکل ماں کو بنا ہوا. اور اگر بچے کا رنگ ذرا ڈھکا ہوا، ذرا سا سانولا سا تھا، اب پوچھا ماں سے کس پہ گیا، اپنے چچا پہ پڑ گیا. بالکل سیم اسی انداز سے آپ پوچھیں باپ سے تو باپ بھی ایسے بتائے گا. اگر اچھا ہے چہرہ، دیکھیے میرے بالکل بھائی پہ گیا، اپنے چچا پہ گیا، ذرا ناک منہ ٹیڑے بنے ہوئے تھے، بالکل ماموں ہے اپنا، ننھیال پہ پڑ گئے. اللہ کے رسول کے صحابی یہ ہے، میں صرف لطیفہ نہیں پڑھ رہا، آپ کو لے جاؤ گا وہاں تک جو پیغام مکمل ہوگا. اللہ کے رسول نے، لیکن بات یہ کہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ محبت، لوگ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے. ہاں، اندھوں کی محبت تو اندھی ہوتی ہے. آپ مت کیجیے گا ایسی محبت سے بات پڑے گا. ہماری اور آپ کی محبت بصارت والی نہیں ہے، بصیرت والی ہے. بصارت اور ہے، بصیرت اور ہے. آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، دل سے دیکھنا اور ہے. اللہ کے رسول نے اس صحابی کا یہ جواب سنا، یا رسول اللہ میں نے تو اتنا غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے نبی آنکھ پڑ گیا ہو، ممکن ہے ددیال کی بھی کو نقش و نگار بنا دیے جائیں. لاپرواہی سے جواب آپ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ جب خدا کسی کے نقش و نگار بناتا ہے، یاد رکھیں بناتا ہے 3 اندھیرے پردوں میں، 3 اندھیرے پردوں میں، شکم مادر کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، اور اس محفوظ ترین تھیلی کا اندھیرا جس کے اندر انسان کا وجود تیار کیا جاتا ہے. یہ 3 اندھیروں میں انسان بنایا گیا، اور خدا نے ایسا بنایا کہ ناک یہاں ہی لگ گئی. سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سمجھ لیجیے کہ لائٹیں بند کر کے کسی مصور کو بلائیے، بناؤ، آنکھیں ہیں نا، بناؤ، قلم آپ کے ہاتھ میں، بڑی شاید بناؤ. تو اگر اندھیرے میں کوئی مصور بھی بنائے گا تو شکل بگاڑ دے گا. خدا نے انسان کی شکل کو ایسا بنایا کہ چہرہ دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے.
محبت ہو جاتی، مودت نہیں. محبت اور ہے، مودت اور ہے. محبت ہو جاتی ہے. پروردگار کیسا بنانے والا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. روایت کا جملہ وہ اپنے مقام پر قرآن کہتا ہے انسان تجھے کیا ہوا کہ اپنے رب کریم سے مغرور ہو گیا، جس نے تجھے خلق دیا اور جس نے تیرے وجود کو توازن دیا اور جس شکل میں چاہا فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے اللہ نے پیدا فرمایا، اس شکل میں چاہا. تو اللہ کے رسول کے صحابی اللہ کے رسول کا جواب کی منتظر، یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بچے نبیال کو یا ننجال کو، ایسا نہیں ہے. جب خدا کسی بچے کو شکل و صورت دیتا ہے تو حضرت آدم سے لے کر اس کے باپ تک درمیان میں جتنی نسلیں گزرتی ہیں، کسی کی بھویں دیتا ہے، کسی کی آنکھیں دیتا ہے، کسی کے ناک کے نقش و نگار دیتا ہے، کسی کے کانوں کا انداز، کسی کے چہرے کا انداز. وہ آنے والا اپنے آباء و اجداد کی تصویر بن جاتا ہے. تو جو میرے اور آپ کے گھر میں آئے وہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی تصویر بنے جو خدا کے گھر میں آئے. رحمان جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، قرآن سکھایا، اور قرآن سکھانے کے بعد خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا. اور جو بننے سے پہلے پڑھ کر آئے وہ اور ہے، جو بننے کے بعد پڑھے وہ اور ہے. ہمیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ پھر آیت نے اس بات کو سمجھایا علمہ البیان. اور جب انسان پیدا ہوا تو اس نے اب پڑھنا سیکھا نہیں بلکہ سنانا شروع کر دیا. تو تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا نومولود نہ ملے گا کہ جو ماں کی گود میں آئے پڑھے بغیر سنانا شروع کر دے. جس کا وسیع اتنا قابل ہو وہ نبی کتنا قابل ہوگا. مولا کے نام لینے والوں، اور یاد رکھیں کہ نعرہ آپ کا اپنا ہی ہے، اس لیے کہ باقی تمام نعرے تو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. شاید یوں سمجھیں کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. ہم نے نہ موسم دیکھ کر بدلا، نہ حالات دیکھ کے بدلا، نہ کرونا سے ڈر کے بدلا. ہم نے تو کچھ نہ بدلا کہ ہم اس کے خاندان سے ہیں کہ جہاں بدلنے کی روایت نہیں ہے. تو مولا سورہ رحمان اور اللہ کے رسول اپنے مہمان کے منتظر. خدا کرے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو، اور ایسی نصیب ہو کہ خوش نصیب ہو جائے. کیا مطلب؟ کیا پہلے امام کی محبت لیے ہوئے آخری امام کے ہاتھوں کو چوم رہے ہو؟ پہلے امام کی محبت لیے ہوئے آخری امام کے ہاتھوں کو چوم رہے ہو. کہ خدا کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایسے مکتب سے وابستگی عطا فرمائی
کہ مکہ المکرمہ ہم اور آپ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مومنین حج نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آئیے ہم دکھاتے ہیں کہ ہم حج کیسے کرتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ آپ کو اندازہ ہے کہ اس سال بڑی تکلیف تھی، حج پر نہ جا سکے، خدا نے مجھے 20 سال تک بلایا حج کے، اور 20 سالوں میں 20 مرتبہ قربان گاہ گیا۔ سرزمین حجاز کی بات کر رہا ہوں، مکہ مکرمہ کی، اور جب 20 مرتبہ ہر سال قربان گاہ گیا تو میرا کام تھا ٹیم کو لیڈ کرنا، قربانی کی ٹیم کو لیڈ کرنا، اور وہاں سب سے مشکل کام ہوتا ہے جانور بے عیب تلاش کرنا۔ اتنے سارے عیب دار جانور ہوتے ہیں کہ ان میں سے بے عیب تلاش کرنا مشکل کام ہوتا ہے، اور جو وہاں کھڑا ہوا سنتری ہوتا ہے، حارس ہوتا ہے، جہاں پر مویشی رکھے جاتے ہیں اور بندگاہوں کے ایریے میں، وہ پریشان ہو گیا۔ 1 سال 2 سال 3 سال کہتے سارے حاجی آتے ہیں، کوئی چیک نہیں کرتا، نہ کان دیکھتا ہے نہ کان دیکھتا ہے، تم پتہ نہیں کون سے حاجی ہو کہ تم کان بھی چیک کرتے ہو، دان بھی چیک کرتے ہو اور دان بھی چیک کرتے ہو۔ اگلا سوال اس کا تھا انت جعفری، کیا تم جعفری ہو؟ میں نے کہا اوپر سے ٹپ دیں گے، بس خاموش رہے، ہمیں ہمارا کام فرمان پڑے ہوں۔ جو قربانی کے حیوان کی شرائط پر کمپرومائز نہ کریں، وہ بھلا کسی لیڈرشپ کے بارے میں کیسے کمپرومائز کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ تو سرزمین حجاز پر مومنین کا حج، اب یہ الگ بات ہے، ہمارے ساتھ جتنے حاجی جاتے رہے، ہم نے ساری کلاسیں کو سنا، حج کا احرام کہاں پہنا جائے گا، عمرے کا احرام کیسے پہنا جائے گا، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سب پتہ۔ اور جب پہنچے حرم میں اور خانہ کعبہ کے صحن میں اترے تو اکثر حاجیوں نے ایک ہی سوال کیا، مولانا وہ شق جو دیوار ہوئی تھی وہ کہاں سے؟ ہم کہتے رہ گئے پہلے طواف تو کر لو، کہ طواف تو ہو جائے گا مولوی صاحب، پہلے زیارت تو کر لیں، طواف تو ہو ہی جائے گا، پہلے زیارت تو کر لو۔ پہنچے اس مقام پر، یہ مقام کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کے 4 کارنرز ہیں، اور اسی 4 کارنرز کی بنیاد پہ سے کعبہ کہتے ہیں، اسپائر، اور اس میں سے 3 کارنر ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اس واقعے سے نہیں ہے۔ ایک حجر اسود والا کارنر، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، اور چوتھا والا جو ہے وہ رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو قد آدم کے برابر ایک علاقہ اس کارنر کا ایسا کہ جہاں پر چاندی کی کیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر سال وہاں سے پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان کو ہر سال چھپانا پڑتا ہے کیلیں لگا لگا کر۔ یہ کون سا مقام ہے؟ مسجد الحرام کا صحن، بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کفار بھی، کچھ ان سے ملاقات کرنے والے بھی، کہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مقام یمانی پر پہنچی تو آپ نے دعا مانگی۔ سب متوجہ نہیں تھے، جیسے دعا مانگی ویسے دیوار شق ہوئی۔ اب خطیب اس طرح پڑھتے ہیں جملے کو، جناب دیوار ایسے شق ہوئی جیسے لفٹ کے دروازے کھلتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں غلط سمجھا، لفٹ کے دروازے کھلنے کی مثال غلط اس لیے
کہ لفٹ کے دروازے باقاعدہ دروازے بنائے جاتے ہیں، اچانک سے بند نہیں جاتے. صلوات پڑھے محمد والے. اور اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آسان کر لیتے ہیں کہ دیوار اپنے مقام سے پھٹی. پھٹنے کا مطلب پتھر گرے. لگائے تھے ابراہیم نے اور گرے. ابراہیم کے بعد جو آنے والی نسلیں بناتی چلی آئیں مگر پتھر گرے، اور اتنے گرے کہ پورے ایک خاتون کے قبر کے برابر اندر جانے کا راستہ بن گیا. بہت غور کیجیے گا، راستہ ایسا بنا کہ نہ کوئی کنکر نہ کوئی پتھر، کیونکہ علی کی ماں جا رہی ہے. تمام راستہ صاف ہو گیا، نہ مزدور آئے نہ مستری آئے، راستہ بن گیا. آپ گئے اندر، اور اب یہ نہ مزدور نہ مستری. کعبہ بنایا تھا انبیاء نے، اور جب علی کی ماں اندر گئی تو کوئی مزدور نہیں آیا، کوئی مستری نہیں آیا. اب میں کیسے کہوں کہ پتھر اڑے ہوں گے؟ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ ہوا کیا؟ آپ تلوار پڑے ہوں کہ دیوار توڑنا آسان ہے، بنانا آسان نہیں ہے. توڑنا بڑا آسان ہے. توڑنے کے لیے تو ہتھوڑا چاہیے، اور بنانے کے لیے سمجھداری چاہیے. تو آپ پٹھان مزدور لے آتے ہیں توڑنے کے لیے، خالی ہتھوڑا چلانا ہے. اور جب بنانا ہو تو پھر یہ کافی نہیں ہے، آپ کو کوئی سمجھدار چاہیے جو رکھ کے بنائے پتھر کو. پتھر اڑے ہوں گے، اپنے آپ لگ گئے ہوں گے. تو پتھر اڑ کے لگے ہوں گے تو گارا کیسے بنا ہوگا؟ مٹی بھی اڑی ہوگی، اوپر سے پانی آیا ہوگا، خود بخود بلڈنگ کا مٹیریل بنا ہوگا، اور پھر پتھروں کے درمیان بھرا گیا ہوگا. ایسے دیوار جڑ گئی، ایسے کوئی ٹوٹی ہی نہ تھی. جو بیٹھے تھے وہ حیران ہوئے اور قریب آئے خانے کعبہ کے کارنر کے، ہاتھ لگا لگا کے دیوار کو ٹٹولا. گئی تو گئی کہاں؟ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ لگتا ہے محاورہ چلا وہیں سے. صلوات پڑھے محمد. آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ یہ گئی کہاں؟ عجیب بات ہے، پورے مکے میں خبر پھیل گئی. جس کی بیوی ہے وہ پریشان نہیں، باقی سب پریشان ہیں. پریشان تو اسے ہونا چاہیے جس کی عزت اور حرمت ہے. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جو علی کا باپ ہو وہ پریشان کیسے ہو. جو پریشانیاں دور کرنے والا وہ علی، اور علی کا باپ ہی تو ہے. سارے مکے کے لوگ پریشان، اور 3 دن تک کعبے کا وہ حصہ بند رہا. اب جلدی سے انہوں نے بلایا چابی والے کو. ہے بھئی چابی کسی کے ہاتھ میں ہو تو چابی اس زمانے میں بھی کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں تھی. اور چابیاں دیکھ کر کسی کو مالک بیت نہ سمجھنا، اس لیے کہ چابیاں ان کے پاس بھی ہوگی بھی جو بتوں کو لا کر رکھتے تھے، اور بت سالوں رہے مگر قابض رہے. جب مالک آیا تو نکال لیے گئے. اب چاہے تم جب تک رہو، جب آئے گا آنے والا تو ایران سے نہیں آئے گا، مکے سے ہی آئے گا. صلوات پڑھیں. اور اللہ کے رسول بھی موجود مکے کے اندر، کوئی پریشان نہیں ہے. آل محمد میں
باقی سب پریشان ہیں. گئی تو گئی کہاں؟ منگوائی چابی. تالا بھی ان کا تھا, چابی بھی ان کی تھی, مگر جتنی چابی لگاتے تھے تالا کھلتا ہی نہیں تھا. آخر مجبور ہو کر تھک کر بیٹھ گئے. میں کہتا ہوں آج کے خادم سے کہ دیکھو رجب کی 13 کو رات جستجو مت کرنا. جو تمہارے بڑے گزر گئے انہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا, تمہیں سمجھ میں کیا آیا؟ چابی لگاتے رہے تالے کے, تالا کھلا ہی نہیں. سب کے سب پریشان. تو ہوا کیا ہے؟ نہ تالا ٹوٹتا ہے نہ تالا کھلتا. 3 دن گزر گئے. پورے مکے میں ہر گھر میں ایک ہی تذکرہ تھا, فاطمہ بنت اسد کعبے میں بند ہو گئے. اللہ خیر کرے. رجب کی 13 تاریخ کو آپ گئی تھی اور رجب کی 17 تاریخ کو آپ باہر آئیں, اور ابھی بھی اللہ کے رسول نے چابی نہیں منگوائی, تالا نہیں کھلوایا, بلکہ جہاں سے گئی تھی اسی مقام پر پیغمبر آئے. جیسے پہلے سے کوئی مس کال کر دی گئی ہو کہ میں آ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد. اللہ کے رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ, خاندان اہل بیت کے ساتھ اس دیوار کی طرف آئے جس کا نام رکن یمانی ہے. اور پھر ویسا ہی ہوا کہ دیوار پھٹی, پتھر پھٹے, علی کی ماں باہر آئے, اور باہر آنے کے بعد پھر پتھر اڑے, پھر مٹی کا گارا بنا اور کونا مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. عزیزو, بڑی عجیب سی مثالیں ہیں. آج کی حد تک بات کو یہاں روک رہا ہوں کہ جب تک اہل بیت کی معرفت میں کمال سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک محبت کمال والی نہیں ہوگی. محبت کمال پہ نہیں آئے گی. بس ایک جملہ آج آپ کی خدمت میں کہ نثر میں جو کچھ کہیے تو کہہ دیجیے. البتہ کچھ شاعری کی زبان نے بھی اس واقعے کو بیان کیا. مختصر ہے, میں شاعری کرتا نہیں. پہلا جملہ یا پہلا مصرع, آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی. آمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی. پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار پھٹ گئی. دیوار پھٹتی ہے تخریب کاری میں, کہ واحد دیوار کا حادثہ, اس میں تخریب کاری نہیں ہے بلکہ ولایت کاری ہے. اور ایسی ولایت کاری ہے کہ 4 مصرے آپ کی خدمت میں اور پیش کر کے باقی باتیں کل پہ رکھیں. اب کعبہ اور مولائے کائنات. کعبہ مولا سے کہتا ہے صدیوں کے انتظار کا احساس دلا دیا, صدیوں کے انتظار کا ایسا صلہ دیا, دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر, قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا. الرحمن علم القرآن کسی زاویے سے دیکھیے, اہل بیت محبت کے حقدار ہیں. کمال کل الکمال, جمال کل الجمال. شبیہ پیغمبر یہاں, بنی ہاشم کا چاند یہاں.
زینب کے لاڈلے یہاں، خدا کی مرضیوں کے مالک یہاں۔ بس عزیزو، فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہو، دل چاہتا ہے آج آپ کی خدمت میں امام کے چاہنے والے کے مصائب کو بیان کرو۔ کون چاہنے والا؟ اس کے انتظار میں خود حسین تھے۔ امام نے اپنے لشکر کو مرتب کیا، قلب لشکر میمنہ اور میسرہ۔ قلب لشکر کی ذمہ داری ہے مولا عباس کی، اور میمنہ کی ذمہ داری جناب زہیر ابن قین کی۔ البتہ میسرہ کے لیے امام نے کسی کا نام اناؤنس نہیں کیا۔ اصحاب حسین منتظر ہیں، پوچھا مولا سے، مولا کہ میسرہ کس کے کنٹرول میں ہوگا؟ فرمایا انتظار کرو، میسرہ کا کمانڈر ابھی راستے میں۔ اور جب کربلا پہنچے حبیب ابن مظاہر، حبیب آقا جواد تبریزی اپنی کتاب میں آیت اللہ خوئی کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ سید شیرازی، مرزا شیرازی اس طرح سے حالت خواب میں دیکھا حبیب ابن مظاہر کو پھر تخت پہ بیٹھے ہوئے، اور مرزا شیرازی نے آپ کو سلام کر کے پوچھا، حبیب آپ نے بڑا مقام پایا ہے، کچھ آپ اپنی پسند بیان کریں گے؟ مجھے 3 باتیں پسند ہیں، میں چاہتا ہوں واپس دنیا میں آ جاؤں 3 کام کرنے کے۔ 3 کون سے کام؟ کا پہلا کام درود آل محمد، دوسرا کام پیاسوں کو پانی پلانا، تیسرا کام حسین کے عزاداروں کی طرح بیٹھ کے ماتم کرنا۔ یہ حبیب ہے۔ حبیب جب کربلا پہنچے تو پورے امام کے انصار اور اقربا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حالانکہ کیا 79 سال کے ضعیف لوگ ہیں، حبیب کے آنے سے کیا ہوگا؟ لیکن سب کے سب مبارکباد دے رہے ہیں، مرحباً بے ابی القاسم، آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ یہ خبر جناب زینب کبریٰ تک پہنچی ہے۔ آپ نے اماں فضہ کو بلایا، اماں کون آ گیا؟ اس کے آنے پر مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں شہزادی حبیب آئے مولا کی امداد کے لیے، فرمایا اماں جلدی سے جائیے، یا کہ حبیب کو میرا سلام کہیے گا، کہیے گا حبیب آپ کا بڑا شکریہ کہ غریبوں کی امداد کو چلے۔ حبیب نے سلام جناب زینب کبریٰ کو سنا، سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، خاک کربلا پہ بیٹھ گئے، فریاد کرتے تھے آج نبی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے، آج نبی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ حبیب تم سے بڑی ڈھارس تھی مولا حسین کو، حبیب اس طرح سے تم نے حق وفا کو ادا کیا۔ حبیب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں اس طرح پہنچے کہ حبیب سے رہا نہ گیا۔ جب حسین ابن نمیر نے مولا کی شان نے گستاخی کی کہ حسین نماز پڑھیں تو پڑھیں، نماز قبول کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حسین ابن نمیر کی بدتمیزی پر حبیب آگے بڑھے، فرمایا تیری نماز قبول ہو، زہرا کے لال کی نماز قبول نہ ہو۔ حبیب میدان کربلا میں امام کی نصرت کے لیے آ گئے۔ حبیب نے ایسی تلوار چلائی کہ تاریخ کے جملے 80 سال کے بوڑھے نے
65 افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن کب تک لڑتے؟ زخموں سے چور ہو کر زمین پر آئے، مولا کو آخری سلام کیا، حبیب کے سرحان حسین کی آمد ہے، میرا مولا حبیب کے سرحانے پہنچا، وَالنَّاطِقِ لِلَّهِ دَرُّكَ يَا حبیب وَأَنْتَ تَخْتُمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ۔ حبیب تم پر خدا کی رحمتیں ہو، تم ایک رات میں قرآن پورا پڑھ لیتے تھے۔ جب حبیب پہ لاشیں کو اٹھا کے حسین چلے، ارے بیویوں نے حبیب پر ایسے ہی ماتم کیا جیسے کوئی بہنیں اپنے بھائی کا ماتم کریں۔ رونے والوں، حبیب کا سفر مکمل ہوا، بس رونے والوں حبیب سے اتنا کہیں گے، حبیب تمہیں حسین اٹھا کے تو لے آئے تھے نا، ہائے زہرا کا لال اتنا غریب ہو جائے گا کہ مقتل کربلا سے اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے ذوالجنا فریاد کرے گا، آسمان سے خون برسے گا، آندیاں چلیں گی، منادی ندا دے گا، قد قتل الحسین بکربلا، لقد ذبح الحسین بکربلا۔ اللہ ولعنة اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔